الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہی آمینہ دا جلالے، ماہی آمینہ دا جلالے، ساری دنیا تو بے مثالے، ساری دنیا تو بے مثالے. گل مقدرہ دی کی سناواں، گل مقدرہ دی کی سناواں، آنکھیں حلیمہ میں وار جاواں. سونا مکھڑا او سونا مکھڑا تے سونی چالے، سونا مکھڑا تے سونی چالے، ساری دنیا تو بے مثالے. صدیق عمر دی کیا باتیں، صدیق عمر دی کیا باتیں، ملے جنہاں نوں سونے دا ساتھے. ستے اج وی ہاں ستے اج وی آقا دے نالے، ستے اج وی آقا دے نالے، ساری دنیا تو بے مثالے. ماہی آمینہ دا جلالے، ماہی آمینہ دا جلالے، ساری دنیا تو بے مثالے. چلیں شروع کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الرکوع. رکوع کا بیان جو قیام کے بعد ہوتا ہے رکوع. الفصل الاول. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا الرکوع والسجود. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل کرو رکوع اور سجدہ. فواللہ انی لا اراکم من بعدی. اللہ کی قسم میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنے پیچھے سے، یعنی میں تمہیں دیکھتا ہوں. اس دن بتایا تھا نا، یا تو دیوار سامنے والی سے اللہ سکرین کا کام لے لیتے ہیں، یا پھر آپ کی گدی میں اللہ نے دو چھوٹی چھوٹی آنکھیں لگائی تھی. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے، اللہ اپنے نبی کو دکھا دیتا ہے. وعن البراء قال کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع وسجودہ اور آپ کا سجدہ وبین السجدتین. اور درمیان دو سجدوں کے یعنی قادہ جہاں پڑھتے نا اللہ مغفر لی ورحمنی، دو سجدوں کے درمیان. اچھا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ. اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے ما خلى القيام والقعود قریباً من السواء. ہاں، قیام اور تشہد کے علاوہ برابر برابر، قریب من السواء، برابر برابر، یعنی رکوع، سجدہ اور
سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد اور دو سجدوں کے درمیان یہ سارا برابر برابر ہوتا. متفق علیہ. بخاری مسلم. وعن انس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے آپ کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ وہم میں پڑ گئے ہیں، یعنی شاید آپ بھول گئے ہیں، اتنی دیر کھڑے رہتے سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد. ثم يسجد ويقعد بين السجدتين. پھر آپ سجدہ کرتے اور بیٹھ جاتے درمیان دو سجدوں کے. حتى نقول قد اوهم. یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ بھول گئے ہیں، آپ کو وہم ہو گیا ہے. ہمارے کچھ لوگ تو سمی اللہ لمن حمدہ تو میرے خیال 2 سیکنڈ بھی نہیں لگاتے سجدے، پھر سجدہ کر کے بیٹھتے بھی کوئی نہیں، دوسرا سجدہ. رواہ مسلم. آگے چلیں. وعن عائشہ یہ آپ کو آواز آ رہی ہے گروپ کے اندر؟ وعن عائشہ تھا جی. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کہا کرتے، فرمایا کرتے اپنے رکوع اور اپنے سجدہ میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا، وہاں کہ تم اللہ اے ہمارے رب اپنے حمد کے ساتھ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. آپ سبحان ربی العظیم بھی پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، اور یہ بھی دعا پڑھ لیا کرے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یتأول القرآن، آپ قرآن کی تعویل کرتے، یعنی جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے نا اس پہ عمل کرتے. یہ دعا پڑھتے. کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. آگے کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. ٹھیک ہے، تسبیح بھی بیان کرو، حمد بھی اور استغفار بھی. یا تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، استغفار بھی ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، آگے اللہم اغفر لی، تینوں چیزیں موجود ہیں. متفق علیہ. بخاری مسلم. وعنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. ہاں جی، جی اچھی کلاس ہی چاہ. چلو. وعنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبوح قدوس. تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے رکوع اور سجدے میں، کیا فرماتے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ، سبوح قدوس، بہت پاکیزہ. سبوح یہ سب مبالغے کا صیغہ ہے، بہت پاکیزہ. قدوس بہت پاک. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، رب ہے فرشتوں کا اور جبریل کا. روح مانا روح الامین، یعنی جبریل کا رب. رواہ مسلم. ہاں جی، اس کو روایت کیا مسلم نے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا. مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. رکوع کے اندر قرآن منع اور رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا، مجھے روکا گیا ہے. فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب. رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کیا کرو. سبحان ربی العظیم، عظمت ہے نا اللہ کی.
وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، اور سجدے میں فجتہدو فی الدعائے، بھرپور دعا کیا کرو، ٹھیک ہے، یعنی کوشش کیا کرو دعا کرنے میں، پوری کوشش، پنجابی بھی ٹیل لا دیا کرو۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، فکم پس لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے، فکمن لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے۔ چلے چلے شاباش۔ رواہ مسلم۔ اس کو روایت کیا مسلم نے؟ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمدہ، جب کہیں امام سمیع اللہ لمن حمدہ فقولوا، پس تم کہو اللہم اے اللہ ربنا ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے حمد تعریف ہے پہلے طریقے ہیں۔ فإنہ من وافق، پس بے شک جو موافقت کر جائے، قولہ جس کا کہنا، قول الملائکتی فرشتوں کے کہنے کے ساتھ، غفر لہ بخش دیا جائے گا اس کے لیے، ما تقدم من ذنبہ جو پہلے تمام اس کے گناہ ہاں، پیچھے گزر گئے، جس کی بات فرشتوں کی بات کے ساتھ موافقت کر گئی، اس کے پہلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ متفق علیہ۔ وعن عبداللہ بن ابی اوفا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع ظہرہ من الرکوع، عبداللہ بن نبی اوفا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھاتے اپنی پیٹھ رکوع سے، قال سمیع اللہ لمن حمدہ، آپ فرماتے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی، ٹھیک ہے، سمع اللہ، سمع فعل، لفظ اللہ فعل، لمن لام حرف جار، من اسم موصول، حامدہ فعل، ہوا فاعل، وہ ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا من کا، موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور، جار مجرور متعلق سامعہ کا، سامعہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، پوری ترکیب ہوگی سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ذرا کلاس میں ٹھہر کے بات کرنا۔ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض، زمین و آسمان کے بھرنے کے برابر، و ملء ما شئت من شیء بعد، اور ہر چیز کے بھرنے کے برابر جو تو چاہے۔ رواہ مسلم۔ آگے چلے۔ وعن ابی سعید الخدری قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع ظہرہ من الرکوع، تیر وسلم جب اٹھاتے اپنی پیٹھ رکوع سے، قال اللہم ربنا لک الحمد، آپ فرماتے اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ ہمارے رب سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ملء السماوات و ملء الارض ابھی ترجمہ کیا ہے، و ملء ما شئت من شیء ٹھیک چلے۔ بعد اہل الثناء والمجد، اہل الثناء والمجد، تعریف اور بزرگی کے لائق کون؟ اللہ۔ بزرگی اور تعریف کس کو جچتی ہے؟ اللہ کو۔ احق ما قال العبد، بہت حق جو کہتا ہے بندہ، وکلنا لک عبد، اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما آتیت، یہ دعا بڑی جامع ہے۔ اللہم اے اللہ، لا مانع نہیں کوئی روکنے والا، لما آتیتا جو تو دے، ولا موتیا اور نہیں کوئی دینے والا، لما منعتا جو تو روک دے، ولا ينفع اور نہیں فائدہ دیتی، ذل جد دولت والے کو، من کل جد تیرے سامنے اس کی دولت۔ رواہ مسلم۔ اس کو روایت کیا مسلم نے؟ وعن رفاعۃ بن رافع قال كنا نصلي وراء النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، فلما رفع راسه من الرکعۃ،
جب آپ اٹھاتے اپنا سر رکوع سے قال سمی اللہ لمن حمیدہ، آپ کیا کہتے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. ابھی ترجمہ ہو گیا ہے. فقال رجل وراءہ، ہم نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ. حمیدہ. آگے پڑھے. فقال رجل وراءہ، ایک آدمی نے کہا آپ کے پیچھے، یعنی مقتدیوں میں سے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا، ربنا ولک الحمد، اے اللہ سب تعریف تیرے لیے، حمدن تعریف، کثیرن بہت زیادہ، طیباً پاکیزہ، مبارکن بابرکت فیہ، اس میں یہ جملے کہہ دیے. آپ بھی پڑھا کریں سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیباً مبارکن فیہ. اس کا ثواب دیکھیں. آگے پڑھے ذرا. فلما انصرف قال من المتکلم آنفا، جب آپ نماز سے پھرے فرمایا یہ کلمے ابھی ابھی کس نے کہے ہیں؟ قال انا، اس آدمی کا جی میں نے کہے ہیں، پتہ نہیں غلط ہو گیا یہ صحیح ہو گیا ہے، بہرحال میں نے کہے ہیں یہ کلمے. قال رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھے ہیں 30 سے اوپر فرشتے. بضع کا جو لفظ ہے نا یہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، وہ 33 34 35 36 39 تک. 33 سے اوپر فرشتے، 30 سے اوپر فرشتے یبتدرونہا ایہم یکتبہا اولو، ہاں جلدی کا ایک دوسرے سے جلدی کر رہے تھے کہ اس کو سب سے پہلے کون لکھے گا، یعنی ان کلمات کو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں کون لے کے جائے گا. اتنے یہ پیارے کلمے ہیں. رواہ البخاری. آگے چلے. الفصل الثانی، لو جی دوسری فصل ماشاءاللہ عن ابی اختتام کی طرف جا رہا ہے. عن ابی مسعود الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاۃ الرجل، ابو مسعود انصاری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کفایت کرتی نماز اس آدمی کی، حتی یقیم ظہرہ فی نہیں الرکوع، کفایت کرتی نماز آدمی کی حتی یقیم ظہرہ فی رکوعہ و سجودہ، یہاں تک کہ وہ درست کرے اپنی پیٹھ رکوع اور سجدے میں. جب تک پیٹھ سیدھی نہیں کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. وعن عقبہ بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربک العظیم، عقبہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورہ واقعہ میں، فسبح باسم ربک العظیم، واقعہ کے اندر ہی ہے نا، اور الحاقہ کے اندر بھی یہ آیت ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها فی رکوعکم، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے پڑھا کرو اپنے رکوع میں، یعنی کیا کہا کرو سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. فلما نزلت سبح اسم ربک الاعلی، جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، قال اجعلوها فی سجودکم، آپ نے فرمایا تم اسے پڑھا کرو اپنے سجدے میں، یعنی تم کہا کرو سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلند و بالا. رواہ ابو داؤد. آگے چلیں. وعن عون بن عبد اللہ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ رسول علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم نے فرمایا اذا رکع احدکم فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم، جب رکوع کرے تمہارا بس وہ کہے اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم ثلاث مرات، 3 مرتبہ، فقط تم فقط تم رکوع، اس کا رکوع مکمل ہو گیا. وذالک وذالک ادنا، لیکن یہ کم ہے، وَإِذَا یہ سجد کم ہے. کم از کم کتنا؟ 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ. وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ، جب سجدہ کرے تمہارا وہ کہے اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بہت بلند، 3 مرات 3 مرتبہ، فقط تم سجودہ، پس تحقیق پورا ہو گیا اس کا سجدہ. وذالک ادنا، اور یہ ادنا ہے، تھوڑا ہے. رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ وقال الترمذی لیس اسنادہ بمتصل، اس کی سند متصل نہیں ہے، سند اس کی ذرا منقطع ہے، لأن عونا لم یلق ابن مسعود، کیونکہ اون جو ہے نا راوی اس کی
ابو مسعود سے ملاقات نہیں ہوئی. وان حذیفۃ انہ صلی مع النبی صلی وعن اللہ حذیفۃ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وکان یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم. اور آپ فرماتے تھے اپنے رکوع میں کیا فرماتے؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. وفی سجودہ اور سجدے میں کیا کہتے؟ سبحان ربی پاک ہے العلی. میرا رب بلند بلند و بالا اعلیٰ. وما علی آیت رحمت اور نہیں آپ پڑھتے تھے کوئی رحمت والی آیت الا وقف مگر آپ اس پہ ٹھہر جاتے وسال اور ما اللہ سے سوال کرتے، اللہ کی رحمت مانگتے. وما علی آیت عذاب اور نہیں آپ آتے کسی عذاب والی آیت پر الا وقف وتعوذ وتعوذا مگر آپ ٹھہر جاتے وتعوذا اور اللہ کی پناہ مانگتے. تعوذ یتعوذ باب تفاعل. الفصل الثالث. لو جی آخری فصل تیسری. وان عوف بن مالک قال شور نہ کریں گروپ کے اندر، بڑی مہربانی. وان عوف بن مالک قال قمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں وسلم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. عوف بن مالک کہتے ہیں میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فلما رکع مکث قدر سورۃ البقرہ. جب آپ نے رکوع کیا تو آپ ٹھہرے سورہ بقرہ کی مقدار، یعنی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا اتنی دیر آپ رکوع میں رہے. ویقول فی رکوعہ اور آپ فرماتے تھے اپنے رکوع میں سبحان ذی الجبروت والملکوت سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبر والعظمہ. پاک ہے ذی الجبروت والملکوت والکبر والعظمہ، غلبے والا، بادشاہت والا، بڑائی والا اور عظمت والا. رواہ النسائی. ٹھیک. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبر والعظمہ. آگے چلے. وان ابن جبیر قال سمعت انس بن مالک میں نے سنا انس بن مالک سے یقول ما صلیت وراء احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے نہیں نماز پڑھی پیچھے کسی ایک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اشبہ صلاۃ اشبہ صلاۃً نہیں یا پانی رہنے دو، جس کی نماز زیادہ مشابہ ہو بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ وسلم من ھذا الفتى اس نوجوان سے، یعنی عمر بن عبدالعزیز. یہ انس بن مالک نے بڑی لمبی عمر پائی 100 سے زائد، تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ بھی پایا اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ جو عمر بن عبدالعزیز نوجوان ہے نا یہ ہمیں رسول اللہ جیسی نماز پڑھاتا ہے، یعنی اس کی نماز نبی کی نماز کے مشابہ ہے. قال فحضرنا رکوعہ. اچھا. انس کہتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا آپ کے رکوع کا یا نبی السلام کے رکوع کا 10 تسبیحات 10 تسبیحاں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ آپ رکوع میں 10 دفعہ کہتے تھے سبحان ربی العظیم. وسجودہ 10 تسبیحات. اور آپ کے سجدے کا اندازہ بھی 10 تسبیحاں. رواہ ابو داؤد والنسائی. ایسا ذرا آپ ترجمہ کریں اگلی حدیث کا. پڑھے شاباش. وان شقیق قال ان حذیفۃ رأى رجلا. بے شک حذیفہ نے دیکھا ایک آدمی اونچی. حذیفہ نے دیکھا ایک آدمی رأى رجلا لا يتم رکوعہ ولا سجودہ. جو رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا تھا. فلما قضا صلاتہ دعاہ. جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے اس کو بلایا. کس نے بلایا؟ حذیفہ نے رضی اللہ عنہ. فقال له حذیفۃ. حذیفہ تو فاعل ہے نا کالا کا. حذیفہ نے کہا ما صلیت. اب بھائی تو نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے رکوع سجدے ٹھیک نہیں کیے.
قال واحسبه راوی کہتا ہے میرا گمان ہے قال ولو مت على غیر الفطرۃ اگر تو مر گیا تو دین اسلام کے بغیر مرے گا التي فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ جس پہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. وسلم رواہ البخاری. ایسے لڑکی کی سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کیوں پڑھتی ہے. آگے چلو چلیں 2 حدیثیں پڑھ لیں. وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ منہ رکھو. وسلم. ابو قتادہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوأ الناس سارقۃ الذی یسرق من صلاتہ. تمام لوگوں میں سب سے برا چور چوری کرنے میں جو چوری کرتا ہے اپنی نماز میں. سب سے برا چور کون ہے؟ جو نماز کا چور ہے. کیسے نماز کا چور ہے؟ رکوع سجدے پورے نہیں کرتا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یسرق من صلاتہ. وہ کیسے چوری کرتا ہے اپنے نماز میں سے؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها. فرمایا اس کے رکوع سجدے پورے نہیں کرتا. رواہ احمد. وعن النعمان بن مرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترون فی الشارب. آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو شراب پینے والے کے بارے میں؟ والزانی تم کیا سمجھتے ہو زانی کے بارے میں؟ والسارق چور کے بارے میں؟ وذالک قبل ان تنزل. وہ دو یہ حد نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. حد نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. قالوا اللہ ورسولہ. اللہ و رسول اللہ نہیں مبتدا خبر ہے. اللہ رسول خوب جانتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا. قال ہن فواحش. آپ نے فرمایا یہ سب برے کام ہیں. شراب چوری زنا یہ سب برے کام ہیں. وفیہن وفین عقوبۃ العقوبہ اور ان میں سزا ہے. واسفہ السارقۃ الذی یسرق من صلاتہ. سب سے بری چوری اس آدمی کی ہے جو چوری کرتا ہے اپنے نماز سے. قالوا وکیف یسرق من صلاتہ. صحابہ نے کہا وہ نماز میں سے چوری کیسے کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها. فرمایا وہ اس کے رکوع سجدے پورے نہیں کرتا. رواہ مالک و احمد و الدارمی نحوہ. آگے چلیں. باب السجود و فضلہ. لو جی باب السجود آ گیا. انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے. وہ آپ کی تھوڑی سی گرامر رہ گئی تھی. کہاں سے شروع کرنا ہے جی؟ آپ کو آواز آ رہی ہے گروپ کے اندر؟ جی کل سب آ رہی ہے. ٹھیک ہے سب آ رہی ہے. اچھا جی. کون سا سبق ہے آج؟ کل سب آج سورہ فاتحہ شروع کے نسخہ تک اس کے گرامر. چلیں گے. الحمد یہ حمد مصدر ہے اور الف لام ہے یعنی حمد کو معرفہ بنانے کے لیے تمام تعریفیں. للہ لام کیا ہے؟ حرف جر. اور اللہ مجرور. رب یہ صفت کا صیغہ ہے جیسے برن ربن. ٹھیک ہے. پالنے والا جس میں والا کا معنی پایا جائے نا والا اسے آپ وہ اسم فعل ہوتا ہے یا صفت مشبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا اسم مبالغہ ہوتا ہے. اور عالمین کیا ہے؟ عالمین جمع ہے کس کی؟ عالم کی. عالم نہیں عالم کی. عالم تو عالم ہوتا ہے نا. عالم لام کے فتح کے ساتھ یعنی لام کی زبر کے ساتھ. عالم جہان. الرحمن یہ کون سا صیغہ ہے؟ بتاتے جائیں. شاباش. الرحمن اسم معرفہ ہے اور یہ صفت ثانی ہے. نہیں صیغہ کون سا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے. مبالغے کا صیغہ ہے. الرحمن. الرحیم کون سا صیغہ ہے؟ فعیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے. مالک کون سا صیغہ ہے؟
مالک اسم فاعل نہیں مجرور ہے مضاف ہے نہیں، سیگا کون سا ہے؟ اسم فاعل اسم فاعل، شاباش. مالک بر وزن ضارب. یوم یہ کیا ہے؟ یوم واحد کا صیغہ ہے واحد کا صیغہ. اس کی جمع کیا ہے؟ ایام. اس کی جمع ایام. ایام. یہ ہفتہ قسم میں سے کیا ہے؟ وہ جو 7 قسمیں ہیں ان میں یہ کیا ہے؟ یوم کیا ہے؟ اجوفیائی. اجوف نہیں. مضوف ہے نہیں نہیں نہیں. یہ باب استفال سے ہے. نہیں سوری نہیں. یوم 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 جو ہے نا، میں بتاتا ہوں، یہ ہفتہ قسم میں سے ہے. لفیف مکرون. لفیف ذرا بچوں کو خاموش کروائے نا. لفیف کہتے ہیں جس میں 2 حرف علت ہوں. جس میں کیا ہوں؟ 2 حرف علت. اور جس میں اکٹھے ہوں اسے کہتے ہیں مقرون. جس میں مقرون کو معنی ملا ہوا. جس میں الگ الگ ہوں اسے کہتے ہیں مفروق. اس میں 2 ہیں نا، یا اور وا. حروف علت کتنے ہیں؟ 3. واو الف یا یوم. ٹھیک ہے، یہ لفیف مقرون ہے. لکھ لیا کرے. دین کیا ہے؟ دین دین یہ مصدر بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا معنی ہے جزا. دانا یدینو سے، ضربا یضربو. اتنا کافی ہے. اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. الحمد مبتدا، للہ لام حرف جار. ذرا ترکیب مشکل ہے. اللہ لفظ اللہ موصوف، رب العالمین رب مضاف، عالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر صفت اول. الرحمن صفت ثانی، الرحیم صفت ثالث، مالک مضاف، یوم مضاف الیہ مضاف، دین مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مالک کا مضاف الیہ ہو گیا. اور مالک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت چہارم ہو گئی لفظ اللہ کی. سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ اللہ موصوف اپنی 4 صفتوں کے ساتھ مل کر یہ مجرور ہوا. جارہ کا جو لام ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق کائن کے ہو کر یہ خبر ہو گئی الحمد مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ دعائیہ ہوا. یہ ترکیب ہے. شام کو یوٹیوب پہ بھی یہ لگ جائے گا، ادھر سے سن لینا، یاد کر لینا اور لکھ لینا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.